بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ زویریہ کاشف کا یہ حج سفر نامہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین، ہم حج کی رہنمائی انہی کے الفاظ سے لیتے ہیں۔ اس سفر کی یادیں اور باتیں تو بے شمار ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں پر ساری ایسی باتیں بتاؤں جن سے اس سال جانے والے خوش نصیب ضیوف الرحمن خواتین و حضرات کو حوصلہ ملے اور وہ تمام بے تکے وسوسے جھٹک کر خوشی خوشی سفر کی تیاری کریں۔ کیونکہ جب میں اس سفر کی تیاری کر رہی تھی ذہن کافی الجھا ہوا تھا۔ کچھ طبیعت کی مسلسل خرابی تھی، کچھ یہ فکر کہ بچوں کو پہلی بار چھوڑ رہی ہوں، بچے اتنا لمبا وقت کیسے گزاریں گے، بچوں کو ان کے نانا نانی کی گھر شفٹ کروانا تھا، اپنا گھر 40-45 دن کے لیے بند کرنا تھا۔ یہ تمام فکریں ذہن پر اس قدر سوار تھی کہ ہم نے پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ایک خطرناک غلطی کر ڈالی اور جس کا علم ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر ہوا کچھ یوں کہ سفر سے پہلے ہم نے حاجی کیمپ سے جو ویکسینیشن کروائی تھی اور ان کا کافی ری ایکشن بھی جھیلا تھا، وہی ویکسینیشن کارڈز سامان رکھنے نکالنے اور وزن کم زیادہ کرنے کے چکروں میں ہمارے گھروں پر رہ گئے۔ جہاز سے اتر کر سعودی عملے نے جب سب کے ویکسینیشن کارڈز اور ضروری کاغذات چیک کرنا شروع کیے تو ہمارے حضرت نے بھی بڑے اعتماد سے اپنے کراس باڈی بیگ میں ہاتھ ڈالا، مگر وہاں کارڈز ندارت۔ گھبراہٹ بھی کئی بار بیگ چیک کر لیا، لیکن ہمیں بھی ہمارا شولڈر بیگ چیک کرنے کو کہا گیا، لیکن کارڈز ہمارے پاس تو شروع سے ہی نہیں تھے، کہاں ملتے بھلا۔ ان چند منٹوں میں جو دل کا حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ سعودی عملے کے حیران ہونے کی اتنی داستانیں سن رکھی تھیں کہ مجھے تو لگا کہ اب تو یہ یہیں پر دوبارہ ساری ویکسینز لگائیں گے۔ آخرکار لائن میں لگے ہمارا نمبر بھی آ گیا۔ کارڈز چیک کروانے کے لیے کوئی یقین کرے گا کہ ہمیں ہنوز کارڈ کی تلاشی میں مصروف دیکھ کر انہوں نے کہا، طریق یا حاجی یا حجہ، یعنی راستہ دیں یا حاجی آگے چلیں۔ یہ واقعہ پہلا معجزہ تھا جو اس سفر کی سب سے پہلی منزل پر ہمارے ساتھ پیش آیا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی کہ ہمیں ان ویکسینیشن کارڈز چیک کیے بنا ہی داخلہ مل گیا، جو ہمارے آگے اور پیچھے والے تمام حجاج کے چیک کیے گئے۔ جب تک ہم ایئرپورٹ کی حدود سے نہیں نکل گئے اور مکہ جانے والی بس میں سوار نہیں ہو رہے، مجھے تو ڈر ہی لگتا رہا، لیکن الحمدللہ ہم سے کسی نے بھی اس کے متعلق نہیں پوچھا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی ریلیکس ہو جائیں اور ایسا کوئی تجربہ کر بیٹھیں، کیونکہ بہرحال سفر کے دوران تمام ضروری کاغذات اور ان کی فوٹو کاپی سب کچھ آپ کے پاس لازمان موجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ احتیاطاً اپنے اہم ڈاکومنٹس کو موبائل فون میں بھی سیو کر لیں۔ وقت ضرورت اگر آپ کو کارڈز یا کوئی پیپر نہ ملے تو آپ موبائل فون سے بھی اپنے ڈاکومنٹس شو کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے بھی یہ کارڈز بعد میں اپنے بھائی کے ہاتھ پاکستان سے منگوائے، جن کی فلائٹ 6 دن کے بعد تھی۔ مکہ میں ہمارا جو پہلا دن تھا وہ 10 جون ہفتے کا تھا۔ اسی رات ہم نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا۔ اگلے 2 دن سم خریدنے، گھر والوں سے رابطہ کرنے اور نئی جگہ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں گزرے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہر چیز کا طریقہ کار سمجھ آ گیا۔ یوں بھی آپ کی سہولت کے لیے وہاں پر عملہ موجود ہوتا ہے۔ تمام ضروری ہدایات آپ کے ہوٹل میں آویزاں کی جاتی ہیں، جس سے کچھ بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ 1-2 دن میں ہی تمام روم میٹ سے خوب بے تکلفی ہو گئی اور ہمارے کمرے کا ماحول بہت ہی بارونق ہو گیا۔ روم میٹس ہم مزاج اور ہم ذوق مل جائیں، یہ بھی ایک مستقل دعا تھی اور الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ آج بھی ہم سب کا ایک دوسرے سے ایسا ہی محبت اور احترام کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ دوستی اللہ کی خاطر ہوئی، اسی لیے اللہ نے ہمارے دل آپس میں ملا دیے۔ ہوٹل کے میس میں کھانے ناشتے کا مینیو اور اوقات کار لگا ہوتا ہے۔ بڑا مزیدار اور بھرپور پرتکلف قسم کا کھانا اور ناشتہ الحمدللہ حجاج کو دیا جاتا ہے۔ پورے عزیزیے میں ایک ہی مینو سپلائی ہوتا ہے۔ اس مینیو میں نہاری، قورمہ، پلاؤ، بریانی، حلیم، آلو قیمہ، کریلا قیمہ، کشمیری دال، مکس سبزی، آلو پالک، چنوں کا سالن، حلوہ، کسٹرڈ اور زردہ وغیرہ اور بھی بہت کچھ الگ الگ دن کے فکسڈ مینیو کے حساب سے ملتا تھا، جبکہ پھلوں میں کیلا، ناشپاتی، سیب اور موسمی یا کینو الگ الگ دنوں میں ملتا تھا۔ کسی دن دہی کے پیک ڈبے دیے جاتے تھے،
رات کے کھانے کے بعد گرین ٹی اور صبح ناشتے میں چائے کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ سارا مزیدار مینیو ہم ٹھنڈے ٹھار میز میں بیٹھ کر سکون سے انجوائے کرتے تھے اور اللہ کا بے شمار شکر ادا کرتے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے حرم جانے کے 2 ٹائم مقرر کیے ہوئے تھے، یا تو عصر سے عشاء تک یا پھر تہجد سے فجر تک۔ جس وقت بھی جانا ہو بس ہمیشہ ہوٹل کے باہر ملتی تھی۔ آخر میں جب رش بہت بڑھ گیا تو عشاء کے بعد حرم سے واپسی میں بس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اسٹاپ پر مستعد پاکستانی معاونین حج ہمیشہ ہم سب کی بھرپور مدد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ خواتین کو سوار کرانے میں تمام ہی حجاج بہت تعاون کرتے تھے، باقی دھکم پیل تو اتنے رش میں ہو جانا ایک لازمی بات ہے۔ لاکھوں افراد کے اس ہجوم کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، حرم کے اندر اور باہر ہر جگہ کیسے اس رش کو مینیج کرنا ہے، کسی بھی بھگدڑ سے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے بلا شبہ سعودی حکومت کے انتظامات اور ان کی فورسز کی تربیت قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک بات جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ زائرین کی طرف سے موبائل کا بے جا اور بے انتہا استعمال۔ تو دوران طواف، دوران سعی موبائل پر ویڈیو کال جاری ہے، اپنے گھر کی خواتین کو کعبۃ اللہ کی زیارت کروائی جا رہی ہے یا صفا مروہ کی پہاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ آپ کے پیچھے آنے والے کتنے حجاج کو زبردستی اپنے گھر کی خواتین دکھا رہے ہیں، ان کی بے پردگی کروا رہے ہیں، یوں بھی وہاں یکسو ہو کر عبادت کریں۔ سعی و طواف کے دوران اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں۔ تصور کریں کہ کس طرح بی بی ہاجرہ نے یہاں بے تاب ہو کر چکر کاٹے ہوں گے کہ اللہ کو ان کی یہ سعی اس قدر پسند آ گئی کہ اسے عبادت کا ہی درجہ دے دیا، بجائے اس کے کہ آپ وہاں موبائل سے سیلفیاں لینے میں مصروف ہوں یا اپنے گھر کی خواتین کی گھر بیٹھے بے پردگی کروانے میں، یا پھر اپنے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینلز کے لیے ویڈیو بنانے میں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ان مقدس مقامات اور ان ناقابل فراموش لمحات کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا، یہ فطری خواہش ہے کہ وہاں اپنی کچھ یادگار تصاویر لی جائیں، لیکن ہر کام اعتدال کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی خاص کر تب ہوتی تھی جبکہ یہ محترم زائرین و حجاج رات کو حرم سے واپسی کے وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے راستوں پر اپنے اپنے موبائل آن کر کے ویڈیوز بنانے لگتے تھے اور راستے مزید جام کر دیتے تھے۔ ایسے میں طریق یا حاجی یا حجہ طریق کے نعرے لگانے لگتی تھی، کیونکہ یہ الفاظ تو وہاں جاتے ہی ہر کسی کو فوراً یاد ہو جاتے ہیں اور ہر زائرین آوازوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ حرم کی سیکورٹی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتی، بس یہی یا حجہ یا حاجی طریق کہتی جاتی ہے اور رش چھٹتا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان اور دیگر بہت سے ممالک سے پہلی حج 2024 کی پروازیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ رہی ہیں۔ خوش نصیب عازمین کو دیکھ کر رشک بھی آ رہا ہے اور بہت شدت کے ساتھ پچھلا سال بھی یاد آ رہا ہے کہ یہی دن تھے اور ہم کس قدر مگن تھے سفر حج کی تیاری میں، ضروری سامان کی خریداری میں، تربیت کلاس، بائیو میٹرک کروانا، بینک اکاؤنٹ کھلوانا، حاجی کیمپ کے چکر، ویکسینیشن، پاسپورٹ کی وصولی، الغرض ڈھیروں کام تھے اور ایک بالکل عجیب سرشاری کسی کیفیت کے ساتھ ہم کام نپٹاتے جا رہے تھے۔ ملنے جلنے والے بھی ہمیں رشک سے دیکھتے تھے اور دعا کے لیے کہتے تھے، تو میں سوچتی تھی کہ بھلا ہم میں کون سے ایسے ہیرے لگ گئے کہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہنے لگے ہیں، مگر یہ سب تو اللہ کی طرف سے دیے گئے اعزاز کی بدولت تھا کہ ہم رب کے منتخب بندوں میں شمار کیے گئے تھے۔ آج کا دن خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ گزرا۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کا حج قبول فرمائے اور ان کو بہترین انداز میں یہ موقع استعمال کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اس سال 9 مئی سے حج فلائٹ شروع ہوئی ہیں، جبکہ 2023 میں 23 مئی کو پہلی فلائٹ تھی۔ ہماری روانگی الحمدللہ اس طرح تھی کہ حج میں بھی کچھ وقت باقی تھا اور عزیزیہ بھی بالکل سونا سونا نہیں تھا، یعنی یہ بڑا آئیڈیل وقت تھا الحمدللہ۔ ہمیں حج سے پہلے بھی حرم جانے کا اچھا وقت ملا اور حج کے بعد بھی۔ ہم سب ایک روٹین میں سیٹل ہو گئے تھے، دن میں کچھ آرام اور شام سے حرم جانا۔ گھر والوں سے رابطہ بھی روز بآسانی ہو رہا تھا اور الحمدللہ حج کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تھا اور پھر ایک دن ہوٹل میں ایک نوٹس لگا دیا گیا کہ سعودی حکومت کی جانب سے 23 جون سے ٹرانسپورٹ سروس بند کر دی جائے گی حج کے بعد تک کے لیے۔
ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی کہ ہمیں 7 ذی الحجہ کی شام سے ہی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں منی لے جانے والی بسیں شام کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گی۔ حج قریب آ گیا تھا۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اسے خوبی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے حجاج میں نئے سرے سے جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ ہمیں ہاتھ میں پہننے کے لیے ایک بریسلیٹ دیا گیا جس کو ہر وقت پہن کر رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ ٹرین سروس کی سہولت بھی گورنمنٹ اسکیم کے حجاج کو دی گئی تھی، سو اس کا بھی ایک ہینڈ بیگ سب کو دیا گیا تھا جس کو دیکھ کر ہی ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت ملنی تھی۔ جون کی 23 آ گئی، حرم لے جانے والی بسیں بند ہو گئیں۔ حجاج جو خواہشمند تھے وہ اپنے طور پر حرم جاتے تھے، باقی لوگ ہوٹل کی مسجد یا وہیں قریب کی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ ہمارے کمرے میں ہر رات یہ مشورے ہوتے تھے کہ منی جانے والے بیگ میں کیا کیا رکھا جائے، پھر وہاں سے عرفات مزدلفہ بھی جانا ہوگا تو کیا سامان ساتھ رکھا جائے۔ سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ ہم سب ہی بار بار سامان رکھتے اور نکالا کرتے تھے، کبھی بیگ اٹھا کر چیک کرتے کہ ہم اتنا وزن اٹھا کر چل بھی سکیں گے۔ ایک بہت ہی کام کی بات جو میری بہت عزیز روم میٹ نے کہی، انہوں نے ہمیں کہا کہ زمزم کی خالی بوتلوں میں ORS، گلوکوز اور جو بھی جوس کے پاؤڈر ہم لائے ہیں وہ خشک بھر لیے جائیں۔ اس طرح سامان میں وزن بھی نہیں ہوگا اور ضرورت کے مطابق ہم ان بوتلوں میں پانی بھر بھر کر یہ مشروب پیتے جائیں گے، جس کی اتنی گرمی میں لگاتار چلنے کے لیے شدید ضرورت پڑنے والی تھی، کیونکہ تمام راستوں میں ٹھنڈے پانی کے نل وافر لگے ہوتے ہیں۔ یہ ٹپ بہت کام آئی اور آپ کو پانی کی بھری ہوئی بوتلیں بیگ میں بھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پاؤڈر والی بوتل میں پانی ملاتے گئے اور سارا راستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے گئے۔ سامان جتنا ہو سکے کم سے کم رکھیں، یہ وزن ہی اس قدر دشوار بنا دیتا ہے کہ انسان کے لیے چلنا بے حال ہونے لگتا ہے، ورنہ ہلکے پھلکے بیگز کے ساتھ چلنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ الحمدللہ ہم سب نے ایک ایک بڑا بیگ بنایا تھا جس کو ہم نے منی میں رکھنا تھا، اور عرفات اور مزدلفہ کے لیے ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں چٹائی، چھتری، کھانے کا کچھ، جوتوں کا ایک ایکسٹرا جوڑا وغیرہ، ماسکیٹو ریپلینٹ، خشک سامان، ضروری دوائیں شامل تھے۔ مگر یقین مانیں تھکن اور گرمی میں یہ سارا سامان اٹھا کر چلنا بھی ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کھانے کا سامان عرفات مزدلفہ کے بیگ میں نہ رکھیں۔ عرفات میں تو باقاعدہ ناشتہ، کھانا، پھل اور جوسز وغیرہ ماشاءاللہ وافر دیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خواتین پتہ نہیں کس سوچ کے باعث ایسی لوٹ مار مچاتی ہیں کہ استغفار، ان کو شاید یہ خوف تھا کہ مزدلفہ میں کیا ملے گا کھانے کو، جبکہ مزدلفہ میں بھی سعودی حکومت کی جانب سے حجاج کو خشک کھانے کے ہینڈی بیگز دیے جاتے ہیں۔ منی میں رکھنے والے بیگ میں ہم سب نے اوپر بتائے گئے سامان کے علاوہ ایک جوڑا کپڑا، ایک عدد چپل واش روم جانے کے خیال سے، اور ایک اوڑھنے والی چادر رکھی تھی۔ موبائل چارجر اور پاور بینک بھی رکھنا لازمی تھا۔ قصہ مختصر کہ یہ سب سامان ملا کر کافی زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ بیگمات اور ان کے حضرات کا ایک ایک مشترکہ بیگ ہی بنایا گیا تھا۔ آخر کار کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن دل کے ساتھ ہم سب کی پیکنگ مکمل ہو گئی، اور اب انتظار تھا 25 تاریخ اتوار کا، جو کہ 7 ذی الحجہ تھی، اور ہم منی کی خیمہ بستی آباد کرنے کو بالکل تیار تھے۔ اس دن دوپہر میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج رات کا کھانا مغرب کے بعد ہی مل جائے گا، کیونکہ پھر آپ سب کو یہاں سے لے جانے کے لیے سعودی حکومت کی بسیں آ جائیں گی۔ ایک عجیب گہما گہمی تھی، جو کہ باہر سے آتا سب اس سے پوچھنے لگتے کہ کیا بسیں آتی ہوئی دیکھی۔ دن میں ہی نہانے، دھونے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے کارڈز اور ہینڈ بیگز پہن کر سب کے سب تیار بیٹھے تھے، پاکستان میں اپنے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے اللہ حافظ کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں حج مقبول کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ جویریہ کاشف کا حج 2023 کا سفر نامہ میں مزید اپنی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔